لقمان حکیم کے دو واقعات تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ واقعی لقمان حکیم تھے، عقل مندی کی باتیں کیا کرتے تھے اور بڑی لمبی لمبی باتوں کو مختصر انداز کے اندر، مختصر لفظوں کے اندر ڈھال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے مالک نے، جن کے پاس یہ مزدوری کا کام کیا کرتے تھے کھیتوں میں، ان کو کہا بھائی کوئی پھل توڑ کے لاؤ۔ تو وہ ایک تر لے کے، تر یعنی کہ کھیرے کے مقابلے میں ہوتے ترن جسے کہتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ ایک ٹکڑا مالک نے ان کو لقمان حکیم صاحب کو دے دیا اور ایک ٹکڑا خود اپنے منہ میں رکھا۔ لقمان حکیم صاحب کھا گئے تو مالک کے جب منہ گلے کے اندر پہنچا، زبان سے انہوں نے ٹکڑے کیا تو بہت کڑوا محسوس ہوا، تلخ محسوس ہوا، پھینک دیا اس کو اگل کر۔ تو لقمان سے پوچھا، لقمان تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اتنی کڑوی تھی؟ تو بڑا عجیب سا جواب دیا، کہنے لگے کڑوی تھی لیکن میں اس وجہ سے کھا گیا کہ اسی آپ کے ہاتھوں سے کئی مرتبہ میں نے میٹھی چیزیں بھی کھائی ہیں۔ تو میں نے کہا کتنی مرتبہ میٹھی چیزیں کھائی، اگر ایک مرتبہ کڑوی چیز آ بھی گئی تو کیا ہو گیا؟ کتنی چیزیں میٹھی کھائی، ان کا تو شکریہ میں نے اتنا ادا نہیں کیا، اب ایک کڑوی چیز آ گئی تو پھر اس کو میں تھو تھو کر کے پھینک دوں تو یہ مالک کی ناشکری ہے۔ تو مالک بڑا خوش ہوا اور بڑا عزت دی اور اکرام کیا، انعامات دیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ ہے کہ مالک نے ان کو کہا، لقمان آج ایسا کرو، بکری ذبح کرو، اس کے دو اچھے اعضاء لے کر آؤ، جو اچھے آپ کو لگے وہ ذرا میرے پاس لے کر آؤ۔ تو ایک تشت کے اندر، بڑی پلیٹ کے اندر دل رکھا اور زبان رکھی، مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بہرحال ان کو پکا کے کھا لیا گیا۔ دوسرے دن پھر مالک نے کہا بھئی ایسا کرو، بکری ذبح کرو اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے جو خراب اعضاء ہوں یا خراب گوشت شمار ہو تو وہ لے کے آؤ۔ انہوں نے پھر اسی طرح کیا کہ ایک تشت اٹھایا، اس کے اندر دل اور زبان رکھ کے پیش کر دیا۔ تو مالک نے ذرا توجہ سے دیکھا، لقمان یہ کیا ماجرا ہے؟ کل کہا اچھے اعضاء لے کے تو تب بھی آپ دل اور زبان لے کے آئے تھے، اور آج میں نے کہا کہ برے اعضاء لے کے تب بھی آپ دل اور زبان لے کے آ گئے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت لقمان نے اپنی حکمت اور دانائی والا جواب دیا، اے آقا یہ دونوں چیزیں دونوں پہلو رکھتی ہیں، مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے، اچھا پہلو بھی ہے، برا پہلو بھی ہے۔ اگر یہ صحیح معنوں میں استعمال ہو، دل بھی صحیح معنوں میں استعمال ہو، مثبت چیزوں میں استعمال ہو، زبان بھی بری باتوں سے اجتناب کر کے صحیح چیزوں کے اندر اگر استعمال ہو تو ان سے بڑا اچھا عضو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیزیں بد اخلاقی کے اندر استعمال ہو، زبان بدتمیزی کے اندر استعمال ہو اور دل برے خیالات کے اندر استعمال ہو، برے وسوسوں کے اندر، بری پلاننگ کے اندر اگر استعمال ہو تو پھر ان دو اعضاء سے برا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی چیز آج ہمارے دماغوں میں بیٹھ جانی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ زبان کو پوزیٹیو میں استعمال کریں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی ہماری وجہ سے دل آزاری کا، ہماری زبان کی سے نکلی ہوئی بات کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، کوئی ہمارے لیے جھولے اٹھا کے دعا کی بجائے بد دعا نہ دے رہا ہو، کوئی ہماری وجہ سے تنگ نہ ہو، کوئی ہمارا ہمسایہ ہماری زبان سے تنگ نہ ہو، کوئی ہمارے کردار سے تنگ نہ ہو، وہ بیمار ہو اور ہم اونچی آواز میں ڈیک چلا رہے ہوں، کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے لیکن ہم شور مچا رہے ہوں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔